بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے ہے، لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جو ان کی شان تھی۔ مسند الگ تھی، صفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کڑے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر دربان الگ موجود ہے، اور صفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک تنکا بھی سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ کوڑا کباڑ گھر کے اندر بر رکھا ہے۔ بہت نزاکت تھی۔ بادشاہ وقت نے ملنے کی آرزو کی، بہت چاہا کہ مجھے اجازت مل جائے، مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ کے خادم خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل میں گر کیے ہوئے ہے، تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے، تو میرے لیے ایک 5 منٹ کی مہلت لے لے۔ اس نے کچھ اتار چڑھاؤ کر کے حضرت رحمہ اللہ سے عرض کی تو 5 منٹ کی اجازت ہوگی کہ بادشاہ آ سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت آئے، بہت ادب کے ساتھ دوزانوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ نے کچھ نصائح فرمائی۔ اس دوران میں حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ کو پیاس معلوم ہوئی تو خادم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ پانی چاہتے ہیں تو کڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اگر مجھے اجازت ہو۔ اجازت ہو گئی کہ اچھا تم پانی لاؤ۔ تو بادشاہ پانی لینے گئے تو گڑے کے اوپر جو بڈولی رکھی ہوئی تھی، پانی لے کر جو اسے رکھا تو وہ کچھ ٹیڑھی رکھی گئی۔ بس مزاج میں تغیر پیدا ہو گیا۔ فرمایا تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں، تم بادشاہت کیسے کرتے ہوں گے؟ ہٹو یہاں سے۔ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔ اس شان کے بھی بزرگ گزرے ہیں، ان کی ولایت میں کوئی کمی نہیں، ولی کامل ہے۔ ان کی نسبت و تصرف سے ہزاروں اولیاء بن گئے۔ ایک شان یہ ہے، اور ایک شان حضرت شاہ غلام علی صاحب کی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب کا یہ حال کہ نہ گھر نہ در نہ کپڑا، زہد و کنات اور فکر و فاقے، اور اس پر مہمانوں کی یہ کثرت کہ 300 400 مہمان ہر وقت اس کے دسترخوان پر ہوتے تھے، لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاست ٹونگ کے نواب میر خواہ وہ حضرت رحمہ اللہ کی مرید تھے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ کے ہاں 300 400 مہمان ہوتے ہیں، آخر کہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی اٹھاتے ہوگے، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ تو ریاستی ٹونگ کا ایک ضلع جس کی ایک سال کی کئی لاکھ روپے آمدنی تھی، وہ پورے کا پورا حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں پیتل کے پتھر پر لکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے، آپ اسے اللہ کے لیے قبول فرما لیں۔ شاہ غلام علی صاحب رحمہ اللہ نے اسی پتھر پر جواب لکھا اور اس پر ایک شعر لکھ کر بھیجا جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم اپنے فکر و فاقہ کی آبرو کونا نہیں چاہتے، میری طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی مقدر ہے، تمہاری ذلہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایک طرف یہ زہد و کنات اور ایک طرف یہ ٹاٹ باٹ جو حضرت مرزا جانے جانا رحمہ اللہ کے وہاں ہے یہ بھی ولی کامل اور وہ بھی ولی کامل۔ ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں۔ ولایت کا تعلق کپڑے سے نہیں، قلب سے ہے۔ قلب جب اللہ رسیدہ بن جائے وہ ولی کامل ہے۔ اپنے جس نیت سے کوئی لباس فاخرہ پہنتا ہے اس میں بھی نیکی کی نیت پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، کسی پر زہد و کنات کا غلبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے اپنی جگہ بٹھائے اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرما دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ پھر نماز کے بعد فرمایا، اے ابن ابی طالب، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، کوئی فکر نہ کرو۔ میں نے جو چیز بھی اللہ سے اپنے لیے مانگی، اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے بھی مانگی، اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور دی۔
بس اتنی بات سے مجھ سے یوں کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ ابن آدم غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی غضب کے وقت تجھے معافی عطا کروں گا۔ ابن ابی خاتم میں حضرت وہب بن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر سہار کے ساتھ کام لے، مجھ پر نگاہ رکھ، میری مدد پر بھروسہ رکھ، میری امداد پر راضی رہ۔ یاد رکھ میں تیری مدد کروں یہ اس سے بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بلائیوں کی توفیق دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔